السلام علیکم، ایف ایس انفو سے فیصل شاہین۔ یہاں تو شادی کے لیے ہر کسی کو 18-19 سال کی لڑکی چاہیے۔ شمائلہ خان۔ اداکارہ ہنا الطاف نے پاکستانی والدین کو مشورہ دیا ہے کہ وہ بیٹیوں کو معاشی طور پر آزاد ہونا سکھائیں کیونکہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ وہ کہتی ہیں لڑکیوں کی شادیاں اس سوچ کے ساتھ جلدی کر دی جاتی ہیں کہ ان کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی، ان کے بال سفید ہو جائیں گے، عمر بڑھ جائے گی تو ان سے شادی کون کرے گا۔ یہاں تو شادیوں کے لیے ہر کسی کو 18 اور 19 سال کی لڑکیاں چاہیے۔ ہنا الطاف ان دنوں اگر نامی ڈرامے میں کام کر رہی ہیں جس میں ان لڑکیوں کو بھی موضوع بنایا گیا جن کی شادیاں دیر سے ہوتی ہیں۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے ہنا الطاف کہتی ہیں کہ ہمارے کلچر میں جب لڑکی 22-23 سال کی عمر کو پہنچتی ہے تو ہم کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کی عمر بڑھ رہی ہے، اس کی جلدی جلدی شادی کر دو۔ لیکن ہنا الطاف کا ماننا ہے کہ شادی تبھی کرنی چاہیے جب لڑکی کی چوائس ہو۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ چیز ہمیں ہمارا مذہب بھی سکھاتا ہے اور ہمیں اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ ہماری سوسائٹی کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ والدین معاشی خود مختاری کے ساتھ لڑکیوں کو کوئی نہ کوئی ہنر بھی سکھائیں جو ان کے اچھے اور برے وقت میں کام آئے۔ کئی ایسے خاندان ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اپنی لڑکی کو گھر سے باہر نہیں بھیجنا چاہتے۔ میں ان کے فیصلے کا احترام کرتی ہوں، لیکن ایسے کئی ہنر ہیں جو لڑکیوں کو گھر میں بیٹھ کر سکھائے جا سکتے ہیں۔ اتنے سارے سوشل پورٹل ہیں جہاں پر آج کل لڑکیاں میک اپ بھی بیچ رہی ہیں، بیگ بھی بیچ رہی ہیں۔ ہنا کہتی ہیں لڑکیوں پر دباؤ نہیں ڈالنا چاہیے کہ شادی کرو شادی کرو۔ ہم ایسی کئی شادیاں دیکھ رہے ہیں جو آگے جا کر نہیں چل پاتی اور گھر ٹوٹ جاتے ہیں اور لڑکیوں کو دلدل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ہنا کہتی ہیں کہ انہوں نے ڈرامہ اگر میں جو بات بولی ہے، جس کی منگنی ہو جاتی ہے وہ کالج کی سٹار بن جاتی ہے، اور وہ بات بالکل درست ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہے۔ میں اسکول میں شاید 4تھی کلاس میں تھی اور اسکول میں میٹرک کی ایک لڑکی تھی جس کی منگنی ہوئی تھی اور اس نے ہاتھ میں انگوٹھی پہنی ہوئی تھی۔ ہم سب بہت پرجوش تھے اور اسکول میں اس کا نام ہر کسی کے زبان پر تھا۔ ڈرامہ اگر میں فیملی کو دکھایا گیا ہے۔ ہنا الطاف کا کہنا ہے کہ وہ جب ڈرامہ اگر کا اسکرپٹ پڑھ رہی تھی تو ڈائلاگ بہت زبردست تھے۔ میں نے سوچا کہ یہ کردار کیے ہوئے مجھے کافی وقت ہو چکا ہے۔ 5-5.5 سال کے قبل میں ایسا کردار کیا کرتی تھی، لیکن کہیں نہ کہیں میں نے بہت سارے ایسے اسکرپٹ لیے تھے جس میں پہلی قسط سے لے کر 1.5 قسط تک میں لڑکی خوش ہوتی تھی اور اس کے بعد ایک ڈرامہ المیہ صدمہ اور رونا دھونا شروع ہو جاتا تھا، تو میں کافی تھک گئی تھی یہ کام کرتے ہوئے۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں 2 پروجیکٹس کی پیشکش ہوئی تھی جس میں انہیں اگر کا اسکرپٹ پڑھ کے کافی مزہ آیا۔ جب میں اگر کا پلاٹ اور اسکرپٹ پڑھ رہی تھی تو مجھے اپنے رول سے عشق ہو گیا۔ مجھے اس ڈرامے کی یہ بات پسند آئی کہ اس میں پوری فیملی دکھائی گئی ہے۔ میں ہوں، میری 2 بہنیں ہیں، ہمارا ایک بھائی ہے اور ہماری سب کی الگ الگ زندگیاں چل رہی ہیں۔ اس ڈرامے میں ایک فیملی سسٹم اور کلچر دکھایا گیا ہے جو اب ہمارے ڈراموں میں نہیں دکھایا جا رہا۔ میں جب اگر کی شوٹ سے واپس آتی تھی تو سوچتی تھی ہاں یار یہ اصل فیملی ڈرامہ ہے، اماں بھی آ رہی ہیں، بہن بھی ہے، بھائی بھی ہے، اور یہ سب تھا جس کو میں بطور ایکٹر مس کرتی تھی۔ اگر میں فرق اسامہ خان حوریہ کی گلی میں چکر لگاتا ہے، میں نے ہنا الطاف سے جاننا چاہا کہ کہیں وہ سٹاکنگ کو نارملائز تو نہیں کر رہی، تو انہوں نے کہا کہ وہ ذاتی طور پہ اس کے خلاف ہیں۔ ہنا الطاف نے ڈرامہ سیریل اگر میں حوریہ کا کردار نبھایا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اگر ڈرامے سے تفریح مل رہی ہے تو اس سے سبق بھی ملے گا۔ کہانی ابھی تک وہاں پہنچی نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر چیز سے سبق ملنا ضروری ہے۔ ہنا نے ڈرامے میں اپنے کردار کے حوالے سے بتایا کہ حوریہ کا کردار لولی سا ہے۔ ڈائریکٹر الیاس کاشمیری بار بار تاکید کرتے تھے کہ اس لڑکی کو بدتمیز نہیں دکھانا جو میری ساس کا کردار ادا کر رہی ہیں۔ میں انہیں کریڈٹ دینا چاہوں گی، آپ کی ایکٹنگ تبھی اچھی دکھتی ہے جب سامنے والا اس پر رسپانس کرتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک سین جس میں حوریہ کہتی ہے کہ دیکھیں اماں آپ کی تو اب عمر بھی ہو گئی ہے، جس پر انہوں نے اپنے بالوں پر سے اس طرح ہاتھ لگایا کہ او میرے سفید بال آ گئے ہیں، تو میری لائن میں وہ اثر نہیں تھا جتنا انہوں نے اپنے ایک انداز میں اس میں وزن ڈالا۔ تو کام کا ذمہ دار لڑکی کو ہی قرار دیا جاتا ہے۔
اگر میں ہنا الطاف کے ساتھ اسامہ خان نے کام کیا جنہوں نے فرح کا کردار نبھایا ہے۔ ڈرامہ میں فرح حوریہ کو پسند کرتا ہے، اس کی گلی کے چکر لگاتا ہے، راستے میں روک کر بات کرنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر شادی کے بعد دونوں خوش و خرم رہتے دکھائی دیتے ہیں۔ عام زندگی میں یہ حرکات نازیبا قرار دی جاتی ہیں۔ میں نے ہنا الطاف سے جاننا چاہا کہیں وہ اپنے کردار کے ذریعے تقاعد کرنا یا سٹاکنگ کو نارملائز تو نہیں کر رہی ہیں، تو انہوں نے کہا وہ ذاتی طور پر اس کے خلاف ہیں۔ ڈرامے میں فرح گلی کے کونے پہ کھڑا دکھایا گیا ہے لیکن لڑکی نے رسپانس نہیں دیا۔ فرح اچھا انسان ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ صحیح طریقہ نہیں، وہ دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے۔ وہ سبزی کی دکان پر والدہ سے دوستی کرتا ہے، پھر لڑکی کا ہاتھ مانگنے آتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ڈرامہ اصل زندگی سے لیے جاتے ہیں، بطور انسان میں پیچھا کرنے اور تانگ جھانک کرنے کے خلاف ہوں۔ گلی میں کھڑی ہوئی لڑکی کو دیکھنا غلط ہے، اس سب میں لڑکی کا کچھ نہیں جاتا، البتہ جب باتیں گھروں تک جاتی ہیں تو لڑکی کو پڑھائی سے روک دیا جاتا ہے، لڑکیوں کا گھروں سے باہر نکلنا روک دیا جاتا ہے، ان کی زبردستی شادی کر دی جاتی ہے، ان کی زندگی میں سٹاپ لگ جاتا ہے، لڑکی کو قصوروار قرار دے کر کہا جاتا ہے کہ تم نے کیوں دیکھا، ضرور تم نے ہی کچھ کیا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ جہاں تعریفیں بٹورو وہاں تنقید کو بھی سہنا پڑے گا۔ ہنا کے بقول نے ڈرامہ سیریل اگر پر انتہائی شاندار رسپانس مل رہا ہے جس کی وجہ سے وہ بہت خوش ہیں۔ مجھے فیملی سے فون آئے، فیملی سے رسپانس ملنا یعنی آپ جیت گئے، کیونکہ گھر کی مرغی دال برابر ہوتی ہے۔ میرے شوہر، بڑے بھائی، خالہ سب نے کہا بڑا مزہ آ رہا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ حوریہ اور اس کی ساس کی ایکویشن بہت اچھی لگ رہی ہے۔ سوشل میڈیا پہ ملنے والے فیڈ بیک پر ان کا کہنا تھا کہ کہیں نہ کہیں ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ گھر کے کام کیوں نہیں کر سکتی، گھر کے کام کرنے میں کیا شرم کی بات ہے۔ لوگ اس کو تنقیدی نقطہ نگاہ سے بھی دیکھ رہے ہیں۔ لوگ حوریہ کی زندگی میں شامل ہو رہے ہیں، جہاں وہ اچھا کرتی ہیں انہیں مزہ آ رہا ہے، اگر وہ نہیں کر رہی تو کہتے ہیں وہ کیوں نہیں کر رہی۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ مزید اس کے بارے میں جیسے کوئی ہمیں اپڈیٹ ملتی ہے آپ کو ضرور اس میں شیئر کریں گے۔ شکریہ، جزاک اللہ، اللہ نگہبان۔